میں ٹرین کی بوگی نمبر 4 کے اس سنسان اور اندھیرے کونے میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنے کانوں میں ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سامنے لمبی سیٹ پر وہ جوان لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا گورا چٹا چہرہ مدھم پیلی لائٹ میں چاند کی طرح چمک رہا تھا، لیکن اس کا پورا وجود بالکل ساکت تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تو میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ رات کے اس پہر ٹرین کی اس ویران بوگی میں جہاں دور دور تک کوئی مسافر جاگ نہیں رہا تھا، اتنی حسین لڑکی کا اس طرح بے سد پڑے ہونا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا۔ میں نے اس کے کندھے کو ہلکے سے چھو کر ہلانے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں کہا، محترمہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بی بی جی، آنکھیں کھولیں۔ لیکن اس کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس کا جسم آئس کریم کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا، اور اس کی سانسیں اتنی دھیمی تھی کہ اگر میں غور نہ کرتا تو لگتا کہ وہ دم توڑ چکی ہے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بوگی کا یہ حصہ بالکل الگ تھلگ تھا، اور وہاں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا۔ ہر طرف ٹرین کی گڑگڑاہٹ اور اندھیرے کا راج تھا۔ میرے اندر کا انسان ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک طرف نوکری کی ذمہ داری تھی، اور دوسری طرف اس لڑکی کا وہ جادوئی حسن تھا جو اس وحشتناک رات میں میرے سامنے بے بس پڑا تھا۔ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور آہستہ آہستہ اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اس کے گورے چٹے خوبصورت وجود کو سنبھالا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی ٹانگوں پر لٹا لیا۔ اس کے ریشمی لباس کی خوشبو میرے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی، اور اس کا ٹھنڈا ریشمی بدن میرے ہاتھوں میں تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی جوانی پر بہک رہی تھی۔ میں کوئی بدنیت مرد نہیں تھا، لیکن رات کے اس پل اندھیرے میں جب وہ میرے اتنے قریب تھی تو میرا دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اپنی ٹانگوں پر صحیح سے لٹایا اور ایک ہاتھ سے اس کا سر سنبھالتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے نرمی سے اس کا منہ کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کا منہ ذرا سا کھلا، میں تیزی سے ٹرین کی بوگیوں کے درمیان چٹکتی ہوئی لوہے کی پٹریوں پر پیر رکھتا ہوا اگلی بوگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، اور سرد ہواؤں کے جھونکے کھڑکیوں سے نکل کر چہرے پر ایسے لگ رہے تھے جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور اس کی گڑگڑاہٹ اس خاموشی میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں ریلوے میں پچھلے 7 سال سے ٹکٹ چیکر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور یہ نائٹ شفٹ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس رات ماحول میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا جو مجھے بار بار چونکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کو آن کیا اور بوگی نمبر 4 کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بوگی میں زیادہ تر مسافر گہری نیند سو رہے تھے۔ کچھ لوگ سیٹوں پر اوندھے منہ پڑے تھے، اور کچھ چادریں تانے دنیا سے بے خبر تھے۔ میں دھیمی آواز میں ٹکٹ پلیز کہتا ہوا سیٹوں کے درمیان تنگ راستے سے گزر رہا تھا تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، لیکن کوئی جاگ نہیں رہا تھا۔ سب تھکے ہارے تھے۔ میں بوگی کے آخری حصے کی طرف بڑھا جہاں اکلوتی سیٹ کے پاس مدھم سی پیلی لائٹ جل رہی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میرے قدم جیسے فرش سے چپک گئے، اور میرے ہاتھ سے ٹکٹ چیک کرنے والا بورڈ چھوٹتے بچا۔ سامنے والی لمبی سیٹ پر ایک جوان لڑکی اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا سر سیٹ کے کنارے سے تھوڑا نیچے لٹک رہا تھا، اور اس کی کالی لمبی زلفیں فرش کو چھو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ عام مسافروں کی طرح گہری نیند میں ہے، لیکن اس کی پوزیشن کچھ عجیب تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بھرا بھرا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا جو سفر کے حساب سے بالکل مناسب نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی اس وقت رات کے اس پہر ٹرین کی اس سنسان بوگی میں بالکل اکیلی ہو، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہونے لگی۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ پوری بوگی میں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا جاگنے والا نہیں تھا، اور جو مسافر تھے وہ بھی بہت دور تھے، کیونکہ یہ بوگی کا آخری حصہ تھا۔ سب گہری تان کر سو رہے تھے،
اور ٹرین کی آواز کے علاوہ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا تھوک نگلا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ میرے اندر کا انسان اس وقت ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک طرف میری نوکری اور اخلاقیات تھی، اور دوسری طرف وہ حسن تھا جو اس اندھیری رات میں میرے سامنے بے سُدھ پڑا تھا۔ میں نے اپنا کوٹ سیدھا کیا اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے سینے کا ابھار بھی مجھے اوپر نیچے ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید سفر کی تھکن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گہری نیند میں چلی گئی ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، محترمہ آپ کا ٹکٹ، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ تھوڑا اونچی آواز میں کہا، بی بی جی ٹکٹ دکھائیں، مگر وہ ویسے ہی ساکت لیٹی رہی۔ اب میرے دل میں شک نے جنم لینا شروع کیا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے کندھے کو ہلکے سے چھوا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ مجھے اچانک ایک جھرجھری سی آئی۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تو دیکھا کہ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور اس کی سانسیں اتنی دھیمی تھیں کہ محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور جلدی سے اس کے سر کو سیدھا کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تاکہ اسے سیدھا کر سکوں۔ اس کا ریشمی بدن میرے ہاتھوں میں تھا اور اس کی خوشبو میرے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت شہوت سے زیادہ خوف میرے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا منہ بالکل بند تھا اور وہ بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ٹرین کے بند ماحول اور حبس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے یا وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے اسے فوراً پانی پلانا چاہیے، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور ایک ہاتھ سے اس کا سر سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کا منہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا جبڑا بہت سخت ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اسے اندر سے تالا لگا دیا ہو۔ میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا اور 2 انگلیوں کو اس کے دانتوں کے درمیان پھنسایا تاکہ منہ کھول کر پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا سکوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے زور لگا کر اس کا منہ تھوڑا سا کھولا، میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر اتر گئی۔ اس کے منہ کے کونوں سے سفید رنگ کا گاڑھا جھاگ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جھاگ مسلسل باہر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک تیز کیمیائی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں فوراً سمجھ گیا یہ کوئی عام بے ہوشی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس نے کوئی زہریلی گولی یا زہر پی رکھا ہے جس کا اثر اب اس کے جسم پر پوری طرح حاوی ہو رہا تھا اور وہ موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور پانی کی بوتل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ اب وہ خوبصورت چہرہ مجھے خوف کا منظر پیش کر رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سنسان ٹرین میں اس اکیلی لڑکی کے ساتھ اب کیا کروں۔ اس کے منہ سے نکلتا ہوا وہ سفید جھاگ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی مہلک زہر کھا لیا ہے۔ موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی اور وہ چند سانسوں کی مہمان معلوم ہو رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلا قدم کیا اٹھاؤں۔ اگر میں نے فوراً کچھ نہ کیا تو یہ لڑکی چند منٹوں میں میرے ہی سامنے دم توڑ دے گی، اور اگر یہ یہاں مر گئی تو ریلوے پولیس اور تفتیش کار سب سے پہلے مجھ سے ہی سوال کریں گے، کیونکہ اس وقت اس بوگی میں اس کے سب سے قریب میں ہی موجود تھا۔ بدنامی اور نوکری جانے کا خوف ایک طرف تھا اور دوسری طرف اس معصوم سی جان کو بچانے کا انسانی جذبہ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ مجھے فوراً ٹرین کو روکنا تھا کیونکہ اگلے اسٹیشن کے آنے میں ابھی کم از کم 1.25 گھنٹے کا سفر باقی تھا اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ میں نے بوگی کی دیوار پر لگی سرخ رنگ کی ایمرجنسی چین کی طرف دیکھا جو اندھیرے میں بھی واضح چمک رہی تھی۔ ریلوے کے قوانین کے مطابق بغیر کسی ٹھوس وجہ کے ٹرین کی زنجیر کھینچنا ایک سنگین جرم تھا جس کی سزا جیل اور بھاری جرمانہ تھی، لیکن اس وقت ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھ کر پوری طاقت سے اس زنجیر کو نیچے کی طرف کھینچ دیا۔ ایک زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز آئی اور بریکوں کے رگڑ کھانے کی ہولناک آواز سے پوری ٹرین لرز اٹھی۔ پہیے لوہے کی پٹریوں پر اتنی زور سے رگڑ کھا رہے تھے کہ چنگاریاں اڑنے لگیں اور بوگی کے اندر سوئے ہوئے مسافر ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ ہر طرف ہاہاکار مچ گئی، لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ٹرین ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔
جہاں دور دور تک صرف اندھیرا تھا۔ مسافر گھبرا کر کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگے کہ آخر کیا ہوا ہے، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ میں نے فوراً اس لڑکی کے سامان کو دیکھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا چمڑے کا بیگ سیٹ پر رکھا تھا جس میں کچھ زیورات اور کپڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہ بیگ اٹھایا اور لڑکی کو اپنے بازوؤں میں بھرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل بے سدھ تھی اور اسے اکیلے اٹھا کر ٹرین سے نیچے اتارنا میرے لیے ناممکن تھا۔ مجھے مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں عام مسافروں یا ریلوے کے دیگر عملے کو اس معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر بات پھیل جاتی تو بات بہت بڑھ جاتی اور پولیس کے چکروں میں لڑکی کی جان بھی چلی جاتی اور میں بھی پھنس جاتا۔ مجھے اپنے ان دوستوں کا خیال آیا جو اسی ٹرین کے پچھلے حصے میں بطور گارڈ اور اسسٹنٹ ڈیوٹی پر تھے اور جن پر میں اندھا اعتماد کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً اپنے موبائل سے اپنے سب سے قریبی دوست اسلم کو کال کی، جو ٹرین کے عقبی حصے میں موجود تھا۔ میں نے انتہائی گھبرائی ہوئی آواز میں اس سے کہا، اسلم، فوراً بوگی نمبر 4 کے آخری حصے میں آؤ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کسی کو کچھ مت بتانا، بس خاموشی سے اپنے ساتھ جاوید کو بھی لے آؤ۔ میری آواز کی سنجیدگی اور گھبراہٹ سن کر اسلم نے زیادہ سوال نہیں کیے اور کہا کہ میں 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ 2 منٹ مجھے 2 سال جیسے لگے۔ میں بار بار لڑکی کی نبض چیک کر رہا تھا جو مسلسل گرتی جا رہی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والا جھاگ اب اس کے ریشمی لباس پر گر رہا تھا۔ میں نے اپنے رومال سے اس کا چہرہ صاف کیا، لیکن زہر کے اثر اس کے جسم کو نیلا کر رہا تھا۔ اتنے میں بوگی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اسلم، جاوید ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر اور میری گود میں پڑی اس بے ہوش لڑکی پر پڑی، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسلم نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں پوچھا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اور تم نے ٹرین کیوں روکی ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر ہیڈ آفس کو پتہ چلا تو ہم سب معطل ہو جائیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لرزتی آواز میں کہا، اسلم، اس لڑکی نے زہر کھایا ہے، یہ خودکشی کر رہی ہے، اگر ہم نے اسے فوراً ہسپتال نہ پہنچایا تو یہ مر جائے گی۔ میں اسے یہاں ریلوے کے سرکاری عملے کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ تفتیش اور کاغذی کارروائی میں یہ یہیں دم توڑ دے گی اور بات بگڑ جائے گی۔ تم دونوں میرے بھائی ہو، میری مدد کرو، ہمیں اسے خاموشی سے یہاں سے نکالنا ہوگا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جاوید نے میری بات سن کر کہا، لیکن ہم اس جنگل کے بیچ اسے کہاں لے کر جائیں گے اور ٹرین کے ڈرائیور کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے جاوید کو سمجھایا کہ میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا کہ زنجیر کسی مسافر نے غلطی سے یا شرارت میں کھینچی تھی اور اب سب ٹھیک ہے، تم دونوں بس اس لڑکی کو نیچے اتارنے میں میری مدد کرو۔ میرا گھر یہاں سے صرف 2 کلومیٹر دور ہے، اگر ہم اسے پٹریوں کے ساتھ بنے کچے راستے سے لے جائیں تو بس 20 منٹ میں میرے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں میرا ایک جاننے والا ڈاکٹر رہتا ہے، میں اسے گھر بلا لوں گا، لیکن ٹرین میں یہ محفوظ نہیں ہے۔ اسلم اور جاوید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بھی خوف تھا، لیکن ہماری پرانی دوستی اور انسانیت کا جذبہ ان کی عقل پر غالب آ گیا۔ اسلم نے حامی بھری اور کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی پکڑا گیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ جاوید نے لڑکی کے پیروں کو سنبھالا اور میں نے اس کے کندھوں کو اٹھایا، جبکہ اسلم نے اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہم نے انتہائی ہوشیاری اور خاموشی سے بوگی کے اس دروازے کا رخ کیا جو پٹری کی دوسری طرف کھلتا تھا، جہاں اندھیرا تھا اور مسافروں کی نظریں نہیں پڑ سکتی تھیں۔ ہم نے لڑکی کو احتیاط سے نیچے اتارا۔ رات کی سردی اور اندھیرے نے ہمارے اس خفیہ مہم کو چھپانے میں مدد دی۔ میں نے اسلم سے کہا کہ اب تم فوراً واپس جاؤ اور ڈرائیور سے کہو کہ سگنل کلیئر ہے اور ٹرین کو آگے بڑھائے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اسلم دوڑتا ہوا واپس ٹرین کی طرف گیا اور چند ہی منٹوں میں ٹرین نے ایک لمبا ہارن دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ ٹرین کی سرخ لائٹس جیسے ہی اندھیرے میں غائب ہوئیں، جنگل میں دوبارہ سنسناہٹ چھا گئی۔ اب اس سنسان پٹری پر میں، جاوید اور وہ بے ہوش لڑکی اکیلے تھے۔ جاوید نے کہا، اب جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی گشتی پولیس یہاں آ جائے۔ ہم نے لڑکی کو باری باری اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پٹری کے ساتھ بنے کچے راستے پر دیوانہ وار دوڑنے لگے۔ سردی کے باوجود ہمارے جسموں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا اور خوف ہمارے پیروں کو زنجیر بنا رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی اکھڑتی ہوئی سانسیں ہمیں رکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کی مسلسل دوڑ کے بعد میرے گھر کی پچھلی دیوار نظر آنے لگی۔ میرا گھر شہر کے بیرونی حصے میں ریلوے لائن کے قریب ہی واقع تھا
اور اس وقت وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے عقبی دروازہ کھولا۔ ہم نے لڑکی کو لے جا کر اندر کمرے کے بستر پر لٹا دیا۔ جاوید کی سانسیں پھول چکی تھی اور وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً اپنے محلے کے ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر امجد صاحب کو فون کیا، جو میرے بہت اچھے واقف کار تھے اور اکثر رات گئے بھی مریضوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ میں انہوں نے بس اتنا بتایا کہ میرے گھر میں ایک ایمرجنسی ہے، آپ فوراً اپنے طبی اوزار اور زہر کا اثر ختم کرنے والی ادویات لے کر آ جائیں، کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ ڈاکٹر امجد صاحب 15 منٹ میں میرے گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے بستر پر پڑی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا، وہ بھی چونک گئے، لیکن انہوں نے ایک تجربے کار ڈاکٹر کی طرح فوراً اپنا کام شروع کیا۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں کی پتلیاں چیک کی، اس کی نبض دیکھی اور پھر اس کے معدے سے زہر نکالنے کے لیے ایک نالی اس کے منہ کے راستے اندر ڈالی۔ وہ منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ لڑکی کے جسم میں ہلکی سی تڑپ پیدا ہوئی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 1 گھنٹے کی سخت جد و جہد کے بعد اس کے معدے کو صاف کیا اور اسے مختلف انجیکشنز لگائے۔ جاوید باہر صحن میں کھڑا پہرا دے رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، خالد، یہ لڑکی کون ہے اور اس نے یہ کیا کیا ہے؟ اگر میں بروقت نہ پہنچتا تو یہ لڑکی اگلے 10 منٹ میں مر چکی ہوتی۔ اس نے کوئی بہت تیز قسم کا زہر کھایا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ جوڑے اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ لڑکی مجھے ٹرین میں بے ہوش ملی تھی، اس کا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اسے سرکاری ہسپتال لے جاتا تو پولیس مجھے ہی مجرم بنا دیتی۔ آپ سے التجا ہے کہ اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں۔ جب یہ ہوش میں آئے گی تو ہم خود اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میں تمہاری نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن یہ معاملہ بہت سنگین اور حساس ہے۔ میں نے اس کی جان بچا دی ہے اور زہر کا سبب ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ شدید صدمے میں ہے، اسے ہوش آنے میں کچھ گھنٹے لگیں گے۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر جا رہا ہوں، اسے وقت پر دے دینا۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد جاوید نے بھی مجھ سے اجازت لی، کیونکہ اسے صبح کی شفٹ پر ڈیوٹی پر پہنچنا تھا۔ اسلم نے ڈرائیور کو خود ہی بتا دیا تھا اور کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی کہ ہم دونوں چلتی ٹرین سے غائب ہوئے ہیں۔ جاوید بھی واپس چلا گیا تھا۔ اب اس بڑے گھر میں صرف میں تھا اور وہ انجان لڑکی تھی جو بستر پر ساکت لیٹی ہوئی تھی۔ باہر صبح کے اجالے کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ میں تھکن سے چور ہو کر اس بستر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اب اس کے چہرے کی وہ نیلاہٹ ختم ہو چکی تھی اور اس کی رنگت دوبارہ بحال ہو رہی تھی۔ وہ واقعی ایک سحر انگیز حسن کی مالکن تھی، لیکن اس کے چہرے پر موجود اداسی اور کرب اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے طوفان سے گزر کر یہاں پہنچی ہے۔ میں نے اس کا بیگ کھولا تو اس میں سے سونے کے چند کڑے، ایک گلے کا ہار اور کچھ قیمتی ریشمی کپڑے ملے، لیکن کوئی ایسا کاغذ یا شناختی کارڈ نہیں ملا جس سے اس کا نام یا پتہ معلوم ہو سکتا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگی ہے اور پھر کسی وجہ سے مایوس ہو کر اس سے موت کا راستہ چن لیا۔ دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ اب اس لڑکی کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ اس کی آنکھیں جھیل کی طرح گہری اور کالی تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب سا خالیپن اور خوف تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، ایک نامعلوم کمرہ، ایک اجنبی مرد اور بستر پر خود کو پا کر وہ یکدم سہم گئی۔ اس نے چادر کو اپنے جسم کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا اور بستر کے ایک کونے میں دپک کر بیٹھ گئی۔ میں نے نرمی سے کہا، جی بی بی جی، اب آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ٹرین میں بے ہوش ہو گئی تھی اور میں آپ کو یہاں اپنے گھر لے آیا ہوں تاکہ آپ کی جان بچائی جا سکے۔ آپ نے زہر کیوں کھایا تھا؟ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میرے ان تمام سوالات کے جواب میں اس لڑکی نے اپنے ہونٹ سختی سے بند کر لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی 2 قطاریں بہہ کر اس کے گالوں پر گرنے لگیں، لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ بس مجھے یکٹک دیکھے جا رہی تھی، جیسے وہ دیکھنا چاہ رہی ہو کہ میں اس کا دوست ہوں یا دشمن۔ میں نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا، لیکن اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ میں ریلوے میں ملازم ہوں، ایک شریف انسان ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کو تنگ کرتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن اس لڑکی کی خاموشی ایک گہری خندق کی طرح تھی جسے پار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ بالکل گونگی بن چکی تھی، جیسے اس کی زبان پر کوئی قفل لگ گیا ہو۔
یا وہ دنیا کے تمام انسانوں سے اپنا اعتبار کھو چکی ہو۔ شام ہو گئی لیکن اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی ایک لفظ بولا۔ مجھے اب ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ میں اس خاموش لڑکی کے ساتھ کیا کروں گا جو نہ اپنا نام بتاتی ہے نہ پتہ، اور جسے میں اس حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ نیم وا چھوڑا اور باہر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب زندگی مجھے کس امتحان میں ڈالنے والی ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے نوکری کی چھٹی کی ہے اور سارا دن گھر پر رہا، مگر اس نے سارے دن میں ایک لفظ اپنے منہ سے نہ نکالا، اور ایسے ہی رات ہو گئی۔ مجھے تو یہ بھی تشویش لاحق تھی کہ وہ بھوکی پیاسی موجود ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس نے ایک نوالہ نہیں لیا تھا۔ ایسے ہی رات ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں ہی جگہ دی ہوئی تھی اور خود صحن میں موجود تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اس لڑکی کا کیا کروں گا۔ میں رات بھر صحن میں پڑی چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا اور کمرے کی کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی کو دیکھتا رہا، جہاں وہ لڑکی ایک مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور اپنے ہاتھوں سے چائے اور ٹوسٹ تیار کیے۔ جب میں ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جیسے رات چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے ٹرے کو اس کے پاس میز پر رکھا اور نرمی سے کہا، دیکھو بی بی جی، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اب تمہاری طبیعت بہتر ہے، لیکن جسم میں طاقت کے لیے کچھ کھانا بہت ضروری ہے۔ تم چاہو تو میں باہر چلا جاتا ہوں، تم آرام سے کھا لو۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ اس نے نہ تو ٹرے کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں سے باہر آ گیا۔ دوبارہ ڈیوٹی کا وقت ہو چکا تھا، لیکن میرا دل گھر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ایک محلے دار کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ میرے گھر پر نظر رکھے اور کسی کو اندر نہ جانے دے۔ میں دن بھر ٹرین میں مسافروں کے ٹکٹ چیک کرتا رہا، لیکن میرا دماغ اس بوگی نمبر 4 کے اسی آخری حصے پر اٹکا ہوا تھا جہاں وہ مجھے ملی تھی۔ شام کو جب میں گھر واپس لوٹا تو دل میں ایک امید تھی کہ شاید اب وہ کچھ بولے گی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ چائے اور ٹوسٹ ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے اور ان پر مکھیاں بھنک رہی تھیں۔ مجھے اس کی اس حالت پر شدید ترس آیا۔ میں نے ٹرے اٹھائی اور اس کے بالکل قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اگر تم کچھ نہیں بولو گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ آخر کب تک اس طرح خاموش رہو گی؟ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، لیکن اپنے اس وجود کو اس طرح مت مارو۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ اس کی یہ گمسمی میرے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب تک یہ اپنا نام نہیں بتاتی، میں اسے کسی نام سے تو پکاروں گا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تو آج سے میں تمہیں عنایہ کہوں گا۔ عنایہ کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ، اور تم میرے لیے اس اندھیری رات میں کسی تحفے کی طرح ہی ہو۔ جب میں نے عنایہ نام لیا تو اس کی پلکیں ہلکی سی جھپکی، جیسے اس نام نے اس کے دل کے کسی تار کو چھوا ہو، لیکن زبان پھر بھی خاموش رہی۔ اس دن کے بعد سے عنایہ میری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ دن گزرتے گئے اور میرا روز کا یہ معمول بن گیا کہ میں صبح ڈیوٹی پر جاتا اور شام کو آتے ہی سیدھا عنایہ کے کمرے کا رخ کرتا۔ میں بازار سے اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے، پھل اور ضرورت کا ہر سامان لاتا۔ وہ کپڑے بدل لیتی تھی، اپنے بال بھی بنا لیتی تھی، لیکن اس کی زبان پر لگا تالا نہیں کھلتا تھا۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر پٹریوں پر گزرتی ہوئی ٹرینوں کو دیکھتی رہتی تھی، جیسے وہ کسی گزرے ہوئے وقت کو تلاش کر رہی ہو۔ میں روز شام کو اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اپنی زندگی کی ساری باتیں اس سے شیئر کرنے لگتا۔ میں اسے بتاتا کہ میں اس گھر میں کتنا اکیلا تھا۔ میرے والدین کے انتقال کے بعد یہ اتنا بڑا گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ ریلوے کی نوکری میں کتنے عجیب عجیب لوگ ملتے ہیں اور میں کس طرح اپنی تنہائی سے لڑتا تھا۔ میں اپنی خوشیاں، اپنے دکھ، اپنی نوکری کی کہانیاں سب اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا۔ وہ میری باتیں بہت غور سے سنتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری ہے، لیکن جیسے ہی میں اسے غور سے دیکھتا وہ دوبارہ سنجیدہ ہو جاتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے عنایہ واقعی میرے لیے قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو بغیر کچھ کہے میری روح کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا اور اس ایک مہینے میں میرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اب مجھے ڈیوٹی پر جانے کا بالکل دل نہیں کرتا تھا۔
ٹرین میں سفر کے دوران بھی مجھے بس یہ جلدی ہوتی تھی کہ کب میری شفٹ ختم ہو اور کب میں بھاگ کر اپنے گھر پہنچوں اور عنایہ کا وہ خوبصورت چہرہ دیکھوں جو اب میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس خاموش اور گمسم لڑکی سے مجھے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، وہ محبت جو کسی جسمانی کشش کی محتاج نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی لامتناہی وابستگی تھی جس میں اس کا بولنا بھی ضروری نہیں تھا۔ مجھے اس کے جاگنے، اس کے بیٹھنے اور اس کی سانس لینے کی آواز سے بھی پیار ہو گیا تھا۔ میں اکثر رات کو دیر تک جاگتا اور سوچتا کہ اگر ایک دن عنایہ بول پڑی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے تو میں کیا کروں گا۔ یہ خیال ہی میرے دل کو مٹھی میں لے لیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر اب دوبارہ اس اکیلے پن کی دلدل میں مر جاؤں گا۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا تو عنایہ کے رویے میں تھوڑی نرمی آئی۔ اب وہ میرے کمرے میں آتے ہی خود کھڑی ہو جاتی اور میرے ہاتھ سے بیگ لے کر میز پر رکھ دیتی۔ جب میں چائے بناتا تو باورچی خانے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور مجھے چائے بناتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، عنایہ اگر تم چاہو تو تم خود چائے بنا سکتی ہو، دیکھو کچن میں سب کچھ موجود ہے۔ اس نے میری بات سنی اور اگلے دن جب میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو میز پر چائے کی پیالیاں ڈھکی ہوئی رکھی تھی اور عنایہ دور کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور کہا، عنایہ یہ میری زندگی کی سب سے بہترین چائے ہے، تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے۔ اس بات پر اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک ابھری جو میں نے پچھلے 2 مہینوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 2 مہینے کا عرصہ کیسے پنکھ لگا کر اڑ گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ 2 مہینے میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور پرسکون مہینے تھے، جہاں کوئی شور نہیں تھا، کوئی تفتیش نہیں تھی، بس میں تھا، میری تنہائی تھی اور اس تنہائی کو اپنی خاموشی سے بھرنے والی میری عنایہ تھی۔ ہاں البتہ میں نے پاس پڑوس والوں سے تک عنایہ کی موجودگی کو چھپا رکھا تھا، کیونکہ میرا اور اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جسے محلے والے سن کر مطمئن ہو جاتے۔ میں جب بھی نوکری پر چلا جاتا اسے تالا لگا کر جاتا اور واپس آنے کے بعد بھی کسی پاس پڑوس والے سے کوئی بات نہ کرتا کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، تیسرا مہینہ شروع ہوا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور میں روز کی طرح اپنی ڈیوٹی ختم کر کے تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ گھر کے کچن میں عنایہ چائے کی پیالیاں سجائے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پچھلے 2 مہینوں میں وہ میری خاموش زندگی کا واحد سہارا بن چکی تھی، لیکن جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں تالا موجود نہیں تھا جو میں صبح لگا کر گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے گھر کے بیرونی لوہے کے دروازے کو دھکیلا تو وہ مجھے کھلا ہوا ملا۔ میرے دل میں اچانک ایسی سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے تیز قدموں سے صحن کو پار کیا اور جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچا، اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک اجنبی نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے لیکن اس کا چہرہ غصے اور جنون سے سرخ ہو رہا تھا۔ عنایہ بستر کے کونے میں سہم کر دبکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ پرانا خوف دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ وہ لڑکا غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دروازے پر دیکھا وہ ایک دم چیخا، تو ہے وہ کمینہ خالد، تو ہے وہ ٹکٹ چیکر جس نے میری لڑکی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا یا کوئی سوال کرتا، وہ لڑکا شیر کی طرح مجھ پر جھپٹا اور اس نے پوری طاقت سے ایک زوردار مکہ میرے منہ پر دے مارا۔ مکے کی تاب نہ لاتے ہوئے میں پیچھے کی طرف گرا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرے ہونٹ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور دماغ سن ہو گیا۔ اس لڑکے کا جنون یہی ختم نہیں ہوا۔ اس نے میری قمیض کا گریبان پکڑ کر مجھے اوپر اٹھایا اور دوبارہ فرش پر دے مارا۔ وہ مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، تیری ہمت کیسے ہوئی ایک شریف گھرانے کی لڑکی کو اغوا کر کے یہاں رکھنے کی؟ یہ میری ہے، یہ صرف میری ہے۔ تو نے اسے 2 مہینے سے اس کال کوٹری میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ میں درد سے تڑپ رہا تھا اور میرا پورا جسم نڈال ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کا غصہ اور طاقت مجھ پر حاوی تھی۔ وہ مجھے بری طرح مار رہا تھا اور میں بس فرش پر پڑا اپنے منہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لڑکا ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا اور اس نے بستر پر بیٹھی عنایہ کی طرف رخ کیا۔ اس نے عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اوپر اٹھایا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا،
فائزہ میری جان، میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تم یہاں اس معمولی ریلوے ملازم کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، ہمارے گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اور اس پل مجھے پتہ چلا کہ جسے میں عنایہ کہتا ہوں اس کا اصل نام فائزہ ہے۔ عنایہ جو پچھلے 2 مہینوں سے ایک مجسمے کی طرح خاموش تھی اور جس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، اس لڑکے کے گلے لگنے پر ایک دم بجلی کی طرح تڑپی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اس لڑکے کو پیچھے کی طرف ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکا غیر متوقع دھکے کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عنایہ کا پورا جسم غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ ویران رہتی تھیں، اس وقت ان میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور ایک ایسی چیخ ماری جس سے پورے کمرے کے در و دیوار ہل گئے اور اس کی زبان پر لگا 2 مہینوں کا تالا ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلائی، پیچھے ہٹو، دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اس لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ عنایہ نے روتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا جس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور میں فرش پر پڑا درد سے کرا رہا تھا۔ عنایہ نے اس لڑکے پر چلاتے ہوئے کہا، تم نے اس معصوم انسان کو کس حق سے مارا؟ اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین انسان ہے تو وہ یہ ہے۔ اس سے میری جان بچائی جب میں موت کے منہ میں جا رہی تھی، اس سے مجھے عزت دی، چھت دی، دن رات میری حفاظت کی، اور تم نے میرے ساتھ برا کیا، تم نے میری زندگی برباد کی، تم مجھے اس رات اس ریلوے اسٹیشن پر تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عنایہ کے منہ سے الفاظ کا سیلاب ابل پڑا تھا۔ وہ پچھلے 2 مہینوں کا سارا کرب، سارا درد اپنی آواز کے ذریعے باہر نکال رہی تھی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ وہ لڑکے کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھوں سے مارنے لگی اور کہنے لگی، میں نے تمہاری خاطر اپنا ہنستا کھیلتا گھر چھوڑا، اپنے والدین کی عزت کو مٹی میں ملایا، اپنے بھائیوں کی غیرت کا جنازہ نکالا، سارا زیور اور کپڑے لے کر تمہارے کہنے پر اس رات ٹرین میں بیٹھی کہ تم اگلے اسٹیشن پر میرا انتظار کرو گے۔ ہم دونوں بھاگ کر شادی کرنے والے تھے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرا فون اٹھانا بند کر دیا، تم اس اسٹیشن پر نہیں آئے۔ میں تمہاری محبت میں اندھی ہو کر سب کچھ لٹا چکی تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ تم ایک بزدل اور دھوکے باز انسان ہو تو میرے پاس مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے زہر کھا لیا تاکہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ اگر یہ خالد مجھے اس رات ٹرین پر اتار کر اپنے گھر نہ لاتا اور اپنی جان داؤ پر لگا کر ڈاکٹر کا انتظام نہ کرتا تو میں کب کی قبر میں سڑ چکی ہوتی۔ اور تم آج مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ لڑکا عنایہ کی یہ باتیں سن کر بالکل پاش پاش ہو گیا۔ اس کا سارا غصہ، سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ عنایہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، فائزہ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں مجبور ہو گیا تھا، میں اپنے گھر والوں کے آگے بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ میرے والد کو جب ہمارے گھر کے بھاگنے کا پتہ چلا تو انہوں نے میرے سامنے اپنے پسٹل رکھ دی اور کہا کہ اگر میں گھر سے نکلا تو وہ خود کو گولی مار لیں گے۔ میری ماں میرے پیروں میں گر گئی۔ میں اپنے خاندان کی عزت اور اپنے والدین کی زندگی کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارا فون اسی لیے نہیں اٹھایا کیونکہ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں تمہیں ڈھونڈنے نکلا۔ میں نے ریلوے کے نیٹ ورک سے پتہ کروایا کہ اس رات ٹرین کس جگہ رکی تھی اور کس نے چین کھینچی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک ٹکٹ چیکر نے زنجیر کھینچی تھی۔ میں اسی سوراخ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ عنایہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے ایک موقع دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن عنایہ اب وہ پرانی عنایہ نہیں تھی جو اس کی محبت میں اندھی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک سرد اور حتمی لہجے میں کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے زاہد۔ جو محبت ایک عورت کو موت کے منہ میں دھکیل دے وہ محبت نہیں، گناہ ہوتی ہے۔ تم نے اپنی مجبوری کا رونا رویا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہاری اس بزدلی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب میرا تم سے اور اس دنیا کے کسی بھی رشتے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے چلے جاؤ ورنہ میں خود کو سچ میں ختم کر لوں گی۔ زاہد نے بہت منتیں کی، معافیا مانگی، لیکن عنایہ چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم رہی۔ وہ مسلسل روتا رہا اور اپنی بے بسی کی داستان سناتا رہا، لیکن عنایہ کا دل اب اس کے لیے پتھر ہو چکا تھا۔ زاہد نے جب دیکھا کہ عنایہ کسی صورت اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھا۔ اس نے ایک حسرت بھری نگاہ عنایہ پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک گہرا سکون چھا گیا۔
عنایہ فوراً دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور فرش پر بیٹھ کر اس نے اپنا دوپٹہ میرے منہ پر رکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب میرے لیے بے پناہ شکر گزاری اور ایک نئی روشنی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، خالد مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، عنایہ آج تمہاری آواز سن کر میرا سارا درد غائب ہو گیا ہے۔ میری بات پر وہ روتے روتے مسکرا دی۔ عنایہ نے جب اپنا دوپٹہ میرے زخموں پر رکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے وجود کی ساری تھکن ایک پل میں غائب ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھیں اب اداس نہیں تھی بلکہ ان میں ایک نئی زندگی کا احساس چمک رہا تھا۔ وہ رات ہم دونوں نے جاگ کر گزاری، لیکن اس بار کمرے میں کوئی خوفناک خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک پرسکون اپنائیت کا احساس تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو عنایہ نے ایک گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، خالد اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے ماضی کے خوف کا سامنا کروں۔ میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے اور اب میں مزید بھاگنا نہیں چاہتی۔ میں نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی اور کہا، عنایہ تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بس مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ عنایہ نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا پتہ لکھ کر مجھے دیا جو شہر کے ایک پوش علاقے کا تھا۔ ہم نے فوراً تیاری کی اور میں نے ریلوے آفس سے ایک دن کی رخصت لی۔ ہم دونوں نے ٹیکسی لی اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران عنایہ کافی نروس تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور کہا، گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ٹیکسی ایک بڑے عالی شان بنگلے کے سامنے رکی تو عنایہ کے قدم جیسے جم گئے۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا جہاں وہ پلی بڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ چند سیکنڈ بعد ایک عمر رسیدہ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر عنایہ پر پڑی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، بی بی جی آپ زندہ ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا اندر گیا اور کچھ ہی دیر میں ایک ضعیف ماں اور سفید بالوں والے بزرگ باپ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ عنایہ کو اپنے سامنے صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر اس کی ماں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ اسے گلے لگا کر زار و قطار رونے لگی۔ عنایہ نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی، میں نے آپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے والد کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے عنایہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، میری بیٹی تم واپس آ گئی، ہمارے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ہم نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، یہاں تک کہ پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی، لیکن تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب سب کا رونا دھونا تھوڑا کم ہوا تو عنایہ کے والد نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا یہ کون ہے اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ عنایہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے والدین کو پچھلے 2 مہینوں کی پوری داستان سنا دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے زہر کھایا تھا اور کس طرح میں نے اپنی نوکری اور جان داؤ پر لگا کر ٹرین روکی اور اسے اپنے گھر لے جا کر اس کی جان بچائی اور 2 مہینے تک ایک سگی بہن کی طرح عزت اور تحفظ فراہم کیا۔ یہ سب سن کر عنایہ کے والد کی آنکھیں شرمندگی اور شکر گزاری سے بھر گئیں۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور کہا، خالد بیٹا میں تمہارے یہ احسان پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ تم نے نہ صرف میری بیٹی کی جان بچائی بلکہ میرے خاندان کی عزت کو بھی محفوظ رکھا۔ آج کے دور میں ایسا انسان ملنا ناممکن ہے۔ میں نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، انکل جی یہ میرا فرض تھا، ایک انسان ہونے کے ناطے میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ میں اب چلتا ہوں، آپ لوگ آرام کریں۔ جیسے ہی میں مڑنے لگا عنایہ نے مجھے ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت صاف نظر آ رہی تھی جو پچھلے 2 مہینوں میں میرے دل میں اس کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور عنایہ کے والد کی طرف مڑ کر کہا، انکل جی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بولو بیٹا، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، انکل میں نے 2 مہینے عنایہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اصلی نام فائزہ ہے، لیکن میرے لیے یہ میری عنایہ ہی ہے۔ اس کا نام میں نے خود رکھا ہے اور میں اس کی عزت کرتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عنایہ کا رشتہ اپنے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ میں ایک معمولی ریلوے کا ملازم ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میری یہ بات سن کر کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عنایہ نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا لیکن اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے والد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ عنایہ کے والد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، خالد بیٹا میری بیٹی کی جان اور عزت کے محافظ سے بہتر اس کے لیے کوئی اور لائف پارٹنر نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ رشتہ پوری خوشی سے منظور ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اگلے ہی ہفتے میں نے اپنے کچھ قریبی دوستوں اسلم اور جاوید کو ساتھ لیا
اور باقاعدہ طور پر رشتے کی رسم پوری کرنے عنایہ کے گھر گیا۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے شادی کی تاریخ طے پا گئی اور پھر ستمبر کے مہینے میں جب موسم بہت خوشگوار تھا، ہماری شادی کی تقریب انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ منعقد ہوئی۔ عنایہ سرخ جوڑے میں ایک پری لگ رہی تھی اور جب اس نے نکاح نامے پہ دستخط کیے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھنے کے بعد جب میں عنایہ کو رخصت کروا کر اپنے اسی پرانے گھر لے آیا تو وہ دہلیز پار کرتے ہی اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ کبھی مایوسی اور خاموشی کے سائے میں آئی تھی، لیکن آج وہ یہاں کی ملکہ بن کر داخل ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کچن سے لے کر صحن تک پورے گھر کو نئے سرے سے سجایا۔ عنایہ نے کھڑکیوں پر خوبصورت پردے لٹکائے اور گلدانوں میں تازہ گلاب سجا دیے، جس سے پورے گھر کا ماحول خوشبو سے مہک اٹھا۔ شام کو جب ٹرین کی پٹریوں کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس ہم دونوں چائے کی پیالیاں لیے بیٹھتے تو ٹرین ایک تیز ہارن دیتی ہوئی ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتی۔ میں نے عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکرا کر کہا، سچ میں اس ٹرین کے سفر نے مجھے میری زندگی کا سب سے انمول تحفہ دیا ہے۔ عنایہ نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، اور اس تحفے کو اب ہمیشہ اپنے دل کے پاس رکھنا، کیونکہ یہ اب صرف اور صرف آپ کا ہے۔ ہماری ہنسی اور خوشی نے اس پرانے گھر کی دیواروں کو ایک نئی زندگی دے دی تھی اور اب ہمارے سامنے محبت اور سکون سے بھری طویل خوبصورت زندگی کا سفر تھا جس کا کوئی اندھیرا انجام نہیں تھا۔